یہ علامت لیسن نمبر 1 سے اور یہ بھی علامت لیسن نمبر 1 سے بار بار آ رہے ہیں اور میں آپ کو وہاں پر بھی بتا چکا ہوں. اب اس پر ایک الگ سے سبق آ گیا. شارٹ وے میں یہاں پر میں جلدی پڑھاؤں گا اس کو کیونکہ یہ کافی آسان ہے. یا اور نا، یہ دونوں علامت یعنی کہ یہ دونوں سمبلز ہمیشہ کہاں آئیں گے؟ الفاظ کے ورڈز کے اینڈ میں استعمال ہوتی ہے. یہ جو یا ہے یہ علامت اسم فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے. استعمال کی وضاحت یہاں پر دیکھ لیں. اسما یعنی کہ سب سے پہلی بات آپ کو کیا یاد رکھنی ہے کہ یا اور یہ نا میننگ تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے. یا کا مطلب میرا میری میرے اور نا کا مطلب ہمارا ہماری ہمارے یا ہم ہوتا ہے. اب یہاں پر یا یہ اسم فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہے. اگر اسم کے ساتھ آئے یعنی کہ ناؤن کے ساتھ آئے تو اس علامت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرا میری میرے یا اپنا اپنی اپنے. جیسے رسولی میرے رسول، رسول کا پلورل ورڈ کیا ہے؟ رسل، تو رسولی میرے رسول. آیاتی میری آیات میری نشانیاں. بربی اپنے رب کے ساتھ. یہ ساتھ کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ یہ بی کا. بربی اپنے رب کے ساتھ. کتابی میری کتاب. جنتی میری جنت. عذابی میرا عذاب. رحمتی میری رحمت. الہی میرا معبود. اگر افعال کے ساتھ آئے یعنی کہ یا فعل کے آخر میں آئے تو اس کے اور فعل کے درمیان ایک نی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے پڑھنے میں آسانی کے لیے. تو یہاں پر دیکھ لیں جیسے خلقا نی، یہ نی یہاں پر آ گیا. یہاں پڑھنے میں بن نہیں رہا تھا اسی لیے نی کو ایڈ کر دیا گیا. تو خلقا نی اصل میں یہاں پر یہ یا ہی ہے بس نی ایڈ ہو گیا. اور یہاں پر اس طریقے سے ابھی آپ پتا کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے. خلقا اس نے پیدا کیا. نی مجھے، یہ تو آپ دیکھ لیے دیکھ ہی چکے، اس کا ترجمہ آسانی سے کر سکتے. اور نی کا مطلب مجھے. تو یطعم وہ کھلاتا ہے. نی مجھے. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے مجھے. یسقی وہ پلاتا ہے. نی مجھے. آتیتا تو نے دیا. نی مجھے. توفا تو فوت کر تو موت دے. نی مجھے. اخرج تو نکال. نی مجھے. الحق تو ملا. نی مجھے. الحقنی تو ملا مجھے. علمہ اس نے سکھایا. نی مجھے. علمنی اس نے مجھے سکھایا. تؤذونا نی. تؤذونا یہ تؤذونا تم ایذا پہنچاتے ہو، تم تکلیف دیتے ہو. نی مجھے. تؤذوننی تم مجھے تکلیف دیتے ہو، تم ایذا پہنچاتے ہو مجھے. اب یہاں پر اگر حرف کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ عموماً مجھ میرے یا میں کیا جاتا ہے. جیسے الیہ میری طرف. بی میرے ساتھ. انی مجھ سے. کانی گویا کہ میں. کانا یعنی کہ گویا کہ میں. لی یعنی میرے لیے. علیہ مجھ پر. تو آپ نے یہ دیکھ لیا. نا یہ علامت اسم فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہیں. جیسے اب یا کے بارے میں پڑھا کہ یہ کہاں آتی ہے؟ اسم فعل اور حرف کے آخر میں. اور فعل کے آخر میں ہے تو وہاں پر نی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اگر اسم کے آخر میں یہ علامت ہے تو اس کا ترجمہ ہمارا ہماری ہمارے یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے بار بار دیکھا. ربنا ہمارا رب. کتابنا ہماری کتاب. آیاتنا ہماری نشانیاں. رسولنا ہمارے رسول. سبلنا ہمارے راستے. اموالنا ہمارے مال. علی انفسنا اپنے نفسوں پر. ذریتنا ہماری ذریت ہماری اولاد. نساءنا اپنی عورتیں. حیاتنا ہماری زندگی. حیا یعنی کہ زندگی. افعال کے ساتھ اگر یہ نہ آئے تب کیا ہوگا؟ اس کو آپ یہاں پر غور سے دیکھیں گے اور اچھے سے اسے نوٹ کریں گے. اگر نا فعل کے آخر میں ہو، کہاں ہو؟ فعل کے آخر میں ہو اور اس نا سے پہلے جزم ہو. کیا کہا گیا؟ کہ اگر نا فعل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے جسٹ پہلے کیا ہو؟ جزم ہو تو پھر ترجمہ ہم نے کیا جائے گا. جیسے نزل نا، دیکھیں یہاں پر نا ہے اور اس سے جسٹ پہلے کیا ہے؟ پہلے والے حرف پر جزم ہے، سکون ہے. تو نزلنا ہم نے اتارا. ترک نا ہم نے ترک کیا چھوڑا. رزق نا ہم نے رزق دیا. خلق نا ہم نے پیدا کیا. قتل نا ہم نے قتل کیا. جعل نا ہم نے بنایا. کفر نا ہم نے کفر کیا. حسب نا ہم نے گمان کیا. ظلم نا ہم نے ظلم کیا. اخذ نا ہم نے پکڑا. یہ سارے ورڈز آپ سیکھ رہے ہیں. اور اگر نا سے پہلے جزم کے بجائے زیر یا زبر ہو تو پھر اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟
ہمیں کیا جائے گا. دیکھیں آپ نے کہ اگر نا سے پہلے والے جسٹ پہلے والے حرف پر کیا ہو جزم ہو تو اس کا ترجمہ ہمیں کیا گیا, اور اگر جزم نہ ہو یعنی کہ زبر یا زیر ہو تو ہمیں کیا جائے گا. جیسے بعث, دیکھیں تھا پہ زبر ہے, بعثنا اس نے بھیجا, نا ہمیں, اب ترجمہ ادھر سے کیا جا رہا ہے. امرنا اس نے حکم دیا ہمیں یا ہم کو. ہدیتا نا, ہدیتا تو نے ہدایت دی ہمیں. صدقتا تو نے سچ بتایا نا ہمیں. علمتا تو نے سکھایا ہمیں. اہدی تو ہدایت دے ہمیں. صدقہ اس نے سچ بتایا, صدقہ اس نے سچ بتایا ہمیں. آتنا تو دے ہمیں. یہاں پر امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر حروف کے ساتھ نا حرف کے آخر میں ہو یعنی کہ حرف کا پلورل حروف اب پڑھیں کہ اس میں فعل حرف, تو اگر حرف کے آخر میں آئے تو اس کا ترجمہ ہم یا ہماری کیا جاتا ہے. جیسے الینا ہماری طرف, فینا ہم میں, علینا ہم پر, لیتا نا کاش کے ہم, لیتا مطلب کاش کے, منا ہم سے, لنا ہمارے لیے. اب دیکھ لیں یہاں پر ترجمہ نماز میں اللہم, درود شریف کی بات کی دعا ہے. اللہم اے اللہ, انی بے شک میں, اعوذ پناہ میں آتا ہوں, بکا آپ کی, من عذاب القبری قبر کے عذاب سے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبری, اے اللہ بے شک یقیناً میں پناہ میں آتا ہوں, آپ کی حفاظت میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے. واعوذ بک اور میں حفاظت میں آتا ہوں آپ کی, من عذاب جہنم جہنم کے عذاب سے. واعوذ بک اور میں حفاظت میں آتا ہوں آپ کی, من فتنۃ المسیح الدجال مسیح دجال کے فتنے سے, آزمائش سے. واعوذ بک اور میں حفاظت میں آتا ہوں, پناہ میں آتا ہوں آپ کی, من فتنۃ المحیا والممات زندگی اور موت کے فتنے سے, زندگی اور موت کے آزمائش سے. اللہم اے اللہ, انی بے شک میں, اعوذ بک آپ کی حفاظت میں آتا ہوں, آپ کے پناہ میں آتا ہوں, من المأثم گناہ سے, والمغرمی اور قرض سے. ایک ٹیسٹ ہو چکا ہے, اب یہاں پر یہ ٹیسٹ نمبر 2 ہے. مختصر جواب ہے یہاں پر, ہوا اور ہیا کے مفہوم میں کیا فرق ہے, یعنی کہ ہوا اور ہیا میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے آپ بتائیں گے. تو آپ کو بتایا گیا ہے ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ, لیکن ایک مذکر کے لیے. ہیا کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے لیکن ایک مؤنث کے لیے, یعنی ہوا ہی اور ہیا شی. اور باقی سارے کا سارا جواب آپ دیں گے, ایک بھی سوال آپ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. ہوا اور ہیا کے بعد اگر ال والا اسم ہو, یعنی کیسا اسم جس میں ال ہو, تو اس کا کیا مفہوم ہوگا, کیا مطلب ہوگا. ہو اور ہی اگر اسم کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا. ہو اور ہی اگر فعل کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا. ہو اور ہی کو اگر اگلے لفظ سے ملائیں گے تو ان میں کیا تبدیلی آئیں گی, کیا چینجز آئیں گے, یہ آپ بتائیں گے. کوشچن نمبر 6, منہو میں ہو کی بجائے یہ ہو کیوں لکھا گیا, علیہ میں ہی کے بجائے یہ ہی کیوں لکھا گیا, یعنی کھڑا زیر کی جگہ یہ صرف زیر کیوں لکھا گیا. خلقہ اور ربہ میں ہو کا ترجمے میں کیا فرق ہے, یعنی کہ یہاں پر دیکھیں خلق یہ کیا تھا, ایک اسم ہے, اور یہ رب کیا ہے, سوری میں نے الٹا کہہ دیا, یہاں پر خلق کیا ہے, ایک فعل ہے, اور رب کیا ہے یہاں پر ایک اسم ہے. تو یہ ہو ایک فعل کے ساتھ آیا, پھر یہی ہو ایک اسم کے ساتھ آیا, تو ان دونوں کے ترجمے میں کیا فرق ہے وہ آپ کو بتایا گیا, آپ جواب دیں گے. رزقہ اور رزقہ کے ترجمے میں کیا فرق ہے, وہی مذکر مؤنث کا ہے, آپ خود سے جواب دیں گے. ہم کا ترجمہ اپنا, اپنی, اپنے, کب کیا جاتا ہے. اب یہاں پر کوشچن نمبر 2 ہے یہاں پر کہ درست جواب کے آخر میں آپ کو ٹک لگانا ہے اور غلط جواب کے آخر میں کراس لگانا ہے, یعنی کہ اسٹیٹمنٹ ہے ٹرو اور فالس یہاں پر, کا مذکر کے لیے اور کی مؤنث کے لیے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, تو یہ صحیح ہے, خود سے بنائیں گے آپ. کا اور کی اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ تجھے ہوتا ہے, تو کیا صحیح ہے کہ غلط ہے. فعل کے آخر میں اگر کا اور کی ہو تو ترجمہ اپنا, اپنی, اپنی کیا جاتا ہے. جو آپ نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھیں گے. کا اگر اسم کے شروع میں ہو تو اس میں تشبیہ کا مفہوم ہوتا ہے. تشبیہ کیا ہوتا ہے, کی طرح جب آپ کسی چیز کو بتائیں تو اسے تشبیہ کہتے ہیں. باقی آپ کو بتایا گیا ہے. ہما, کما اور تما تینوں علامتوں میں تعداد 2 ہونے کو ظاہر کرتی ہیں, یعنی کہ اس سے 2 کا پتہ چلتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے. ہما کا ترجمہ تم دونوں اور کما کا ترجمہ وہ دونوں کیا جاتا ہے, تو کیا یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے. دھیان سے پڑھیں گے اور پھر جواب دیں گے. ہم, کم, تم یہ جمع مؤنث کی علامت ہے, تو کیا یہ صحیح ہے.
آج ہی پڑھایا آپ، یہ کل پڑھایا غالباً آپ نے. اعمالہم کا ترجمہ ان سب کے اعمال، اور اعمالکم کا ترجمہ تمہارے اعمال. کیا یہ صحیح ہے؟ کوشچن نمبر 9. ہم اگر اسم کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ ان کا، اور فعل کے آخر میں ہو تو ان کا ترجمہ انہیں کیا جائے گا. کیا یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ کم جب اسم کے آخر میں ہے تو اس کا ترجمہ تمہیں کیا جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ اب یہاں پر سیکشن 3، علامت پہچان کر غلط ترجمے کو درست کرے. یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں، عربک دیا ہوا اور اس کا غلط ترجمہ دیا ہوا ہے. آپ کو یہاں پر صحیح ترجمہ لکھنا ہے. اندہو تیرے پاس. کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کے پاس. تو یہاں پر طعام کا کھانے کی طرح. تو کیا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ یہ کا جب اسٹارٹنگ میں آتا ہے تب کی طرح ہوتا ہے، تو آپ یہ خود بتائیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ ورڈ پیچھے ایگزیکٹلی آ چکے ہیں سارے کے ورڈز. خلق کا اس نے پیدا کیا مجھے، تو یہ تو غلط ترجمہ ہے، یہ کا ہے تجھے ہوگا، تو آپ خود سے اس کا بتائیں گے. صراطی دیکھ لیں غلط ترجمہ ہے تیرا راستہ. آگے علمھا قلوبنا ارحمہما، یہ سارے ورڈز دیے ہوئے ہیں لیکن اس کا ترجمہ غلط دیا ہوا. آپ کو کیا کرنا ہے، جو غلط ترجمہ ہے اس کو کٹ کرنا ہے. جیسے یہاں پر دیکھ لیں خلق کا، یہ مجھے غلط ہے، اس کو کٹ کریں گے اور صحیح لکھنے کی اس نے پیدا کیا تجھے یا آپ کو. اب خالی جگہ کو یہاں پر بھرنا ہے. کا اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ کیا کیا جائے گا، آپ کو جواب دینا ہے. علمتنا کا ترجمہ کیا ہوگا، وہ جواب دینا ہے. احدکما کا کیا ترجمہ ہوگا، وہ جواب دینا ہے. آگے ربی کا ترجمہ کیا ہے، یہاں پر ربی کا ترجمہ ڈیش کیا ہے اور ربنا کا ترجمہ کیا ہوگا. اگر ہم کے بعد ال والا اسم ہو تو اس میں کیا کیسا مفہوم آئے گا. اگر علامت تم کے بعد کوئی اور علامت لانے کی ضرورت ہو تو درمیان میں کیا ہوگا، یہ بھی پڑھا آپ نے. اگر فعل کے ساتھ علامت یا لگانے کی ضرورت ہو تو فعل اور اس کے درمیان کیا اضافہ کریں گے. اگر نہ فعل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے جزم ہو تو اس کا کیا ترجمہ کیا جائے گا. اگر نہ اسم کے آخر میں ہو تو اس کا کیا ترجمہ کیا جائے گا. اگر نہ فعل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے زبر یا زیر ہو تو اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا. آپ یہ پرنٹ آؤٹ نکالیں گے اور خود سے جواب لکھیں گے. جہاں پر دقت ہو وہاں پر آپ پوچھ لیں گے. اب یہ سیکشن 5 ہے، درج ذیل الفاظ کا ترجمہ آپ کریں گے. اللہم اغفر لی وارحمنی، پھر یہ سارے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اشہد ان لا الہ الا اللہ کما صلیت علی ابراہیم، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہاں پر یہ سارے آپ کو بتائے جا چکے ہیں پیچھے، آپ خود سے کریں گے یہ سارے کے سارے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. اب آگے ورڈ نمبر 61، ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے، ساتھ، اور یاد پیچھے آ چکا ہے. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اس کے بعد عند یعنی کہ پاس، ود جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، تو یہ بھی آ چکا ہے پیچھے. ان یعنی کہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ الدین دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، الاسلام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے پاس دین اسلام ہے، یعنی اسلام دین کے علاوہ کوئی دین ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. الانسان یعنی کہ انسان. ان الانسان بے شک انسان، لفی خسر بہت بڑے خسارے، بہت بڑے نقصان میں ہے. آگے ہیں یہاں پر اللہ یعنی کہ سوا، یہ کافی مرتبہ آ چکا ہے. اللہ یعنی کہ سوائے. الذین ان لوگوں کے جنہوں نے آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے اعمال کیے، عمل کیے کیسے، الصالحات نیک عمل کے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آگے آمنوا پیچھے ہی والا آ چکا ہے، یعنی ایمان لائے، وہ سب ایمان لائے. آگے الحق، الحق یعنی کہ دیکھیں قرآن میں بہت مرتبہ ہے. حق یعنی کہ حق جسے آپ ٹروتھ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں. وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، بالحق حق کی، سچ کی. وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، بالصبر صبر کی. اگلا ورڈ ہے یہاں پر او یعنی کہ یا، جسے آپ انگلش میں اور کہتے ہیں، تو او یعنی کہ یا. ومن اور جو، ومن اور جو عملہ عمل کرے گا یا عمل کیا، اور جس نے عمل کیا، صالحاً نیک اچھا، من ذکرن مرد میں سے کوئی، او یا انسا عورت کوئی، وہو اور وہ مومن میں سے ہو. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جس نے عمل کیا اچھا صالح عمل کیا، من ذکر او انثى وهو مؤمن، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو لیکن وہ مومن میں سے ہو. آگے یہاں پر 68 ہادہ، یہ تو کافی مرتبہ آ چکا ہے. ہادہ یعنی کہ دس، یہ جب آپ کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ، تب آپ کہتے ہیں ہادہ. ہادہ یہ، صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا.
हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। वर्ड नंबर 69 हादी, हादी का भी मतलब क्या होता है ये, लेकिन क्या है ये एक मुअन्नस वर्ड है, यानी कि ये एक फेमिनिन वर्ड है, फीमेल के लिए आता, एक के लिए आता, यानी कि जब आपके सामने कोई ऐसा नाउन हो फेमिनिन हो तब आप उसकी तरफ इशारा करेंगे कि ये, तब आप क्या कहेंगे हादिही। तो हादिही वमा और नहीं है, वमा और नहीं है, हादिहिल हयात दुनिया, ये या इस दुनिया की जिंदगी, इल्ला सिवाय या मगर, लहवुं वलाइब खेल और कूद की, यानी कि इस दुनिया की जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है सिवाय इसके कि इसमें कोई खेल कूद कर रहा हो। आगे ज़ालिका, ज़ालिका का मतलब क्या होता है वो, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में दैट कहते हैं, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल होता है फॉर अ मेल, एक मर्द के लिए, यानी वाहिद मुज़क्कर के लिए। ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है। यहाँ ज़ालिका का क्यों वो तर्जमा किया, ये तर्जमा किया गया वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन ज़ालिका का जो तर्जमा होगा वो होगा वो। ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है, ला रैबा नहीं है कोई शक, फीही इसमें, हुदन हिदायत है, लिलमुत्तकीन डर जाने वालों के लिए। अब देखिए कुरान में किस किस फॉर्म्स में आते हैं ये आप यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर तिलका, ज़ालिका का क्या है अपोजिट वर्ड है, यानी ज़ालिका क्या था एक मर्द के लिए था, अब ये तिलका क्या होगा एक औरत के लिए, यानी कि फॉर अ फीमेल। ज़ालिका का मतलब क्या, तिलका का मतलब क्या है वो या ये ट्रांसलेट किया जाएगा जिसे आप इंग्लिश में दोज कहते हैं। ये ज़बान के अतबार से कुछ कुछ तर्जमा बदलते रहते हैं। तो अलिफ लाम रा ये हुरूफ मुक़त्ताअत है, तिलका आयात ये हैं आयतें, ये हैं निशानियाँ, अल किताबिल हकीम हिकमत वाली किताब की। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम, अलिफ लाम रा ये आयतें हैं किताब की हिकमत वाली। अब यहाँ पर हाउलाई, हाउलाई यानी कि दीज, हादा और हादिही का ये क्या है प्लूरल वर्ड है जिसे आप इंग्लिश में दीज कहते हैं, यानी कि ये सब, हाउलाई ये सब। फ़क़ाला फिर उसने कहा, अम्बिऊनी, अम्बिऊनी मुझे बतलाओ, मुझे खबर करो। देखिए यहाँ पर नी क्यों आ गया अब बता सकते हैं, अम्बिऊनी मुझे बतलाओ, बि अस्माई इसम का प्लूरल वर्ड यानी कि अस्मा नाम, हाउलाई इन सब के, इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम सब हो, सादिकीन सादिकीन हो सच्चे हो। अब यहाँ पर ज़ालिका और तिलका का प्लूरल वर्ड क्या है उलाइका, यानी कि वो सब, जिसे आप इंग्लिश में दोज कहते हैं। तो उलाइका वही हैं वो लोग, अला हुदन हिदायत पर, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से। इज़ यानी कि जब, इज़ यानी कि जब, ये आ चुका है बार बार, यहाँ पर देख ले व इज़ और जब, काला उसने कहा, किसने कहा उसका नाम यहाँ पर आ गया इब्राहीमु, व इज़ काला इब्राहीमु और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी ऐ मेरे रब, इजअल बना, हाज़ा बलदन आमिनन इस शहर को अमन वाला सुकून वाला। अब यहाँ पर देखें इज़ा, इज़ा का मतलब क्या होता है भाई जब, when जिसे आप कहते हैं, इज़ा जब, जा आ जाए, नसरुल्लाही अल्लाह की मदद, वल फतह और फतह कामयाबी। वही वर्ड यहाँ पर है जा यानी कि वो आया, और वही आयत यहाँ पर दिया गया है इज़ा जा नसरुल्लाही वल फतह। और देख ले कुरान में किस किस फॉर्म्स में इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पर अन्नास पहले आ चुका है यानी कि लोग, अन्नास यानी कि लोग जिसे आप द पीपल कहते हैं। वराअयता और आप देखें, अन्नास लोग, यदखुलूना वो दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाही अल्लाह के दीन में, अफवाजा फौज दर फौज। वराअयत अन्नासा और जब आप देखें लोगों को कि वो दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। ये भी सूरह नस्र की आयत है यहाँ पर।